والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ موضوع کیا تھا گزشتہ درس کا؟ اذان و اقامت. اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ اول سے مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں؟ کیسے ہوئی؟ جب کافی تعداد بڑھ گئی لوگوں کی اور نماز صلاح کا پتہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے الگ الگ تدبیریں سوچنے لگے. تو کن کن صحابہ نے خواب دیکھا تھا اذان کو؟ کن کن صحابہ نے اذان و اقامت کے کلمات کو خواب میں دیکھا تھا؟ ہاں ایک آدمی بولے. ہاں بولیے. حضرت عمر فاروق. ہاں اور ہاں عبداللہ بن. ہاں بولو ٹھیک ہے. عبداللہ صحیح ہے. ہاں وہ انڈیا والے ایک ہی نام یاد رکھتے ہیں نا. ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک ہی نام یاد رہتا ہے. ولدیت کے ساتھ نام یاد رکھنا چاہیے. عبداللہ بن زید بن عبد ربی. کیا نام تھا؟ ہاں بن عبد ربی. یا انہیں کو عبداللہ بن عبد ربی بھی کہہ دیتے تھے. چلیے، تو ان دو صحابہ نے خواب میں اذان کے کلمات دیکھے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی تھی. سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کون تھے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ. الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس نے کیا تھا؟ حضرت بلال نے اذان میں اضافہ کیا تھا. الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. کس کو کہا تھا کہ اس کو فجر کی اذان میں کہا کرو؟ حضرت ابو محذورہ کو. حضرت ابو محذورہ کو، کیونکہ بلال کے بارے میں صراحت نہیں حدیث، اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا. وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کرایا ہے، لیکن وہاں روایت میں صراحت نہیں. صراحت جس روایت میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر میں جو ہے الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا حکم فرمایا کہ فجر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا کروں. تو یہ اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور اس کی ابتدا وہ حضرت بلال کا جو ہے یہ ہے کہ حضرت بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فجر کے لیے بلانے جاتے تھے تو کہتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. یہ روایات کے اندر ہے. تو وہیں سے جو ہے اس کو اذان میں شامل کیا گیا، لیکن وہاں جو ہے یہ صراحت اس روایت میں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لیکن جو ہے ابو محذورہ کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، اس لیے میں نے ابو محذورہ کا حوالہ دیا تھا. تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اضافہ کیا، صحیح ہے یا غلط؟ غلط. یہ اضافہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کا الصلاۃ خیر من النوم. اب یہ اذان کے فضائل اور برکات
اذان جو ہے جسے وعدہ کیا تھا میں نے کہ یہ دین کا ایک شعار ہے، دین کا ایک شعار ہے، مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ جہاں بھی مسلمان آباد ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کا اپنے یہاں انتظام کریں، اذان و اقامت کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان إلا استحوذ عليهم الشيطان کہ جہاں بھی 3 آدمی آباد ہوں 3 آدمی اور اذان نہ دیں اور نہ وہاں اقامت صلاۃ کا اہتمام ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، نسائی اور ابن حبان وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں ابو داؤد وغیرہ میں کہ ما من ثلاثة فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاة الا استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعہ فإنما یاکل الذئب القاسیہ۔ کہتے ہیں کہ جس بستی ہو یا دیہات ہو، بدو ہو، کہیں بھی ہو، تو لا تقام فیہم الصلاة، جہاں نماز کی اقامت کا اہتمام، یعنی اذان اقامت کا، جماعت کا جہاں اہتمام نہ کیا جائے، الا استحوذ علیہم الشیطان، تو ان پر شیطان جو ہے مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اب فعلیک بالجماعہ، تو تم جماعت کی پابندی کرو۔ فإنما يأكل الذئب القاسیہ، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا لیتا ہے جو جماعت سے باہر، اپنے ریوڑ سے باہر چلی جائے، تنہا ہو جائے۔ تو جماعت اسی وقت قائم ہوگی جب جماعت نماز قائم، اذان ہو، اقامت ہو، با جماعت نماز پڑھی جائے، تبھی جماعت مسلمانوں کی قائم رہے گی، تبھی اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا، تبھی اجتماعیت پیدا ہوگی۔ اور اگر نماز نہ ہو، اذان نہ ہو، اقامت نہ ہو تو اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو جو ہے اذان جو ہے یہ واجبات دین میں سے واجب ہے کہ اذان اور اقامت کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس کے اذان کے فضائل، اس کے فضائل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو مؤذن کا کتنا اونچا مقام ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اور جتنے لوگ انس و جن، چرند پرند، جو لوگ بھی سنتے ہیں اس کی اذان کی آواز کو، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس بندے نے اذان کہی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مؤذن کا اتنا اونچا مقام ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے مؤذن کو جو ہے ذلیل سمجھا جاتا ہے، مؤذن ہے، مؤذن صاحب ہے، مذاق بھی اڑاتے ہیں لوگ، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ مؤذن کا بڑا اونچا مقام ہے۔ دوسری حدیث نسائی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے اذان سن کر نماز پڑھی۔ تو اذان کے بعد جتنے لوگ اس اذان پر نماز ادا کرتے ہیں تو ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اذان دینے والے کو ان کے برابر ثواب ملے گا۔ جتنے لوگ اس کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو یہ سارا ثواب جو ہے مؤذن کے نام اعمال میں، اس کے جھولے میں جاتا ہے۔ اتنا بڑا جو ہے مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ اذان سے بھاگتے ہیں، عام طور سے رواج ہے
بچے کے کان میں اذان دینے کا، تو اس کے لیے بھی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اذان دینے والا نہیں ملا۔ ایک بڑھیا ایک مولوی صاحب کے پاس آئی کہ مولانا جو ہے ذرا بچے کے کان میں اذان دے دیجئے چل کے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا بیٹا باپ کیوں نہیں اذان دے دیتا؟ کہا اس کو شرم آتی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا سب سے بڑا بے شرم میں ہی ہوں۔ تو بہرحال تو اذان دینے سے بہت سے لوگوں کو شرم آتی ہے، نہیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ اذان جو ہے یہ اچھا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ اذان دینے والوں کی گردنیں، مؤذن کی گردن سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ یعنی گردن لمبی ہونا یہ شرف اور منزلت کی بات ہے۔ بھائی ہماری گردن اونچی ہو گئی، اس محفل میں فلاں کی گردن اونچی ہوئی، بات کہی تو اس کی گردن اونچی ہو گئی۔ تو گردن لمبی ہونا یہ شرف اور منزلت کی طرف اشارہ ہے، شرف اور منزلت کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے، قیامت کے دن پہچانے جائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذان کی فضیلت میں کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، جب تکبیر کے یعنی اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ جب دوبارہ اقامت کہتا ہے مؤذن تو بھی وہ شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی اور اسی میں مگن ہو جاتا ہے۔ یعنی خیالات کی دنیا میں ہم سب گم ہو جاتے ہیں، شیطان یہ گم کر دیتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہاں، ان خیالات کا علاج کیا ہے شیطان کو بھگانے کا؟ کہ جیسے اس طرح کا ہو فوراً انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف پھٹکارنا چاہیے، تو اس سے جو ہے اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اذان کتنی بابرکت چیز ہے کہ شیطان اس کو برداشت نہیں کر پاتا، بلکہ روایات کے اندر ہے کہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اذان سے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اذان سے، شیطان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے عام طور سے معالجین جو ہے علاج کرتے ہوئے جس کو آسیب زدہ انسان ہو، جس کو آسیب لگا ہو جو ہے اس کا علاج کرتے ہوئے اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، اور اذان جو ہے وہ برداشت نہیں، فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اذان کی آواز، وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اذان کی یہ فضیلت ہے اور جو ہے مؤذنین کا یہ مقام شریعت نے دیا ہے۔ اور ہم نے گزشتہ کیا پڑھا تھا؟ اذان کے کلمات پڑھے تھے اور اس کا جواب پڑھا تھا۔ پھر اذان کے بعد ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے؟ پہلے درود پڑھنا، اذان کا جواب دینا ہے، پھر درود پڑھنا ہے، پھر دعا کی اذان کی دعا پڑھنی ہے۔ تو اذان کی دعا میں مختلف اضافے لوگوں نے کر رکھے جس کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا۔ جیسے جو ہے اذان کی دعا میں والدرجۃ والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، عام طور سے لوگ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں فٹ پاتھ والی، ان فٹ پاتھ والی کتابوں میں بھی یہ اضافہ لکھا رہتا ہے، یہ اضافہ لکھا رہتا ہے۔ یہ اضافہ ہے، یہ دعا کا جز نہیں ہے۔
اسی طریقے سے وعدتہ کے بعد اخیر میں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا اضافہ کیا جاتا ہے عام طور سے، تو یہ بھی اضافہ ہے اپنی طرف سے، یہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے یا ارحم الراحمین کا اضافہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ اضافے کرنا یہ جائز نہیں۔ اذکار مسنونہ میں جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس میں اپنی طرف سے حذف و اضافہ یہ جائز نہیں ہے، انہی کلمات میں ذکر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ ہاں آپ اپنی طرف سے کوئی عام دعا کر رہے ہیں، جو چاہیں جس زبان میں چاہیں دعا کریں، لیکن جب آپ دعائے مسنونہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، اس میں اپنی طرف سے اضافے نہ کریں، انہی الفاظ میں دعا کریں اور ذکر کریں جن الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ بخاری کی اور مسلم کی اس روایت کا حوالہ دیا گیا تھا کہ سوتے وقت کے اذکار میں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں ہے کہ جو ہے تو یہاں پر دوبارہ سناتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی جگہ پر بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھ دیا، نبی کی جگہ پر رسول کا کلمہ استعمال کیا سناتے ہوئے دوبارہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا کہ نہیں بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، حالانکہ نبی اور رسول دونوں کا مدلول ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی کو برداشت نہیں کیا اور صحابی کو ٹوک دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذکار مسنونہ میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، انہی الفاظ میں ذکر اور دعا ہونی چاہیے جن الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو عام طور سے تمام دعاؤں میں جو ہے اضافے کر دیتے ہیں لوگ، تو یہ اضافہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے عام طور سے آپ اقامت کے وقت کھڑے ہوں تو جو اقامت کا جواب دیتے ہیں لوگ تو اضافے کچھ کرتے رہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر میں کہہ دیں نہیں، اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ درود شریف میں سیدنا کا اضافہ عام طور سے لوگ اپنی طرف سے اضافے نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اضافے نہیں کرنا چاہیے جن الفاظ میں رسول پاک، میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں وہ جس قدر پرتاثیر ہو سکتے ہیں، اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان میں جو خیر و برکت ہو سکتی ہے ہمارے کلمات میں وہ خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے، اضافہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح اذان کی ایک دعا اور بتائی گئی تھی، ہاں ایک دعا اور بتائی گئی تھی نا، وہ کیا دوسری دعا کیا ہے؟ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ دعا بھی اذان کے بعد کی دعا میں سے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔
ہاں وہ ہے عام اذکار میں ہے، لیکن اس ذکر میں اذان کے بعد کے جو ذکر ہے اس میں محمد رسول و بالاسلام دین، اس طرح سے پہلے یہ ہے بعد میں ہوا۔ اس میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی پہلی اذان ہاں الصلاۃ خیر من النوم، ہاں پہلی اذان سے کیا ہوگا؟ ہاں تو گزشتہ تھے آپ کی نہیں، گزشتہ درس میں تھے؟ ہاں میں ہاں تو کہاں تھے؟ اس پر تو بحث ہوئی تھی گزشتہ درس میں۔ پہلی اذان سے مراد اذان ہے اقامت کے مقابلے میں، جیسے کہ اقامت بھی ایک اذان ہے، بین کل اذانین صلاۃ، بخاری کی روایت ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر دونوں اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دونوں اذانوں کے درمیان نماز، یعنی اذان اور اقامت۔ اقامت کے اعتبار سے فجر کی اذان کو پہلی اذان کہا گیا۔ عام طور سے یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ فجر میں دو اذانیں عام طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھیں، ایک حضرت بلال دیتے تھے پہلی اذان، اور دوسری اذان کون دیتے تھے؟ عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ بن منیر، یہ بھی مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم یہ حضرت بلال پہلی اذان دیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دوسری اذان دیتے تھے۔ تو عام طور سے بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ اضافہ جو ہے پہلی اذان میں تھا، یعنی فجر کی پہلی اذان جو وقت سے پہلے دی جاتی تھی، اور لیکن جمہور علماء امت نے کہا نہیں، یہ اضافہ جو ہے اقامت کے مقابلے میں پہلی اذان میں یہ اضافہ تھا، اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے، کیونکہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان جو تھی وہ ابھی آ رہا، اس کا ذکر کس لیے وہ اذان دی جاتی تھی، ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو جو ہے اس لیے وہ اضافہ جو ہے جمہور علماء امت جس رائے پر ہیں کہ وہ آج جو اذان ہو رہی ہے اسی اذان میں، اقامت کے مقابلے میں اس کو اذان اول بعد میں کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ اقامت کے بعد دعا پڑھتے ہیں، وہ اذان کے بعد ہوتا ہے۔ اصل چیز ان کا استدلال یہ دیکھیں، اقامت کے لیے الگ سے کوئی صراحت جواب کا یا دعا کا نہیں ہے، جو ہے وہ عام ہے اذان کے لیے، قولوا کما یقول المؤذن، قولوا کما یقول المؤذن، مؤذن جیسے کہتا ویسے تم بھی کہو۔ تو اس سے جو ہے جمہور علماء امت کا جو استدلال ہے کہ چاہے وہ اذان ہو چاہے وہ اقامت ہو تو اذان کا بھی جواب دیں گے، اقامت کا بھی جواب دیں گے، اور جس طرح اذان کے بعد دعا ہے اسی طرح اقامت کے بعد بھی دعا پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے جمہور کی یہی رائے ہے، اور ویسے اقامت کے لیے الگ سے کوئی جو ہے ایسی روایت نہیں، وہی روایت قولوا کما یقول المؤذن، جیسا مؤذن کہے تم بھی ویسا کہو، تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح اذان کا جواب ہے اسی طرح اقامت کا جواب ہے، جس طرح اذان کے بعد دعا ہے اسی طرح اقامت کے بعد دعا ہے۔ شیخ جو حقاً لا الہ بولتے ہیں وہ اضافہ ہے، وہی میں کہا کہ جو ہے اپنی طرف سے حقاً اور صدقاً اور کیا کیا، خاص طور سے رمضان میں جو ہے اس میں دعائے قنوت کے پڑھتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں، حقاً کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، وہ سب اضافے ہیں، غلط۔ آپ نے کہا کہ قیامت کے بعد بھی دعا ہے، ہاں تو وہی میں کہا کہ جو ہے جس طرح اذان کے بعد دعا ہے اسی روایت سے استدلال ہے جس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی کہو، جو ہے فمن سمع النداء، تو اسی سے استدلال کیا جمہور علماء امت نے کہ جس طرح اذان کا جواب ہے اقامت کا جواب ہے، جس طرح اذان کے بعد دعا ہے اقامت کے بعد بھی دعا ہے، لیکن اقامت کے سلسلے میں کوئی الگ سے دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء
اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اقامت کا نہ جواب ہے نہ دعا ہے، سمجھ بات ہے؟ لیکن جمہور علماء علمت نے اسی استدلال کی بنیاد پر جو کہا ہے کہ جس طرح اذان کا جواب ہے اسی طرح اقامت کا جواب ہے، اور جس طرح اذان کے بعد دعا ہے اقامت کے بعد بھی دعا ہے۔ قولوا کما یقول المؤذن، مؤذن جیسا کہتا ہے تم کو، تو یہ اذان اور اقامت کہتے ہیں دونوں کو شامل ہے۔ اچھا آئیے کچھ یہاں پر اذان اور اقامت کے کچھ مسائل ہیں، مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے، پہلے اس کو ہم سن لیتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ ہر نماز کے وقت اذان دینی، ہر نماز کے وقت جو ہے اذان دینی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، کوئی ایک اذان کہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ کوئی ایک جو ہے اذان کہے۔ تو ہر نماز کے وقت، 5 وقتہ نماز میں ہر نماز کے وقت اذان کہی جائے گی۔ عید کے لیے بھی اذان کہیں گے؟ ہاں، عید کے لیے اذان ہے؟ نہیں۔ صلاۃ کسوف اور خسوف کے لیے اذان ہے؟ نہیں، اذان نہیں ہے۔ ہم تو جاہل مؤذنین کو اذان دینا شروع کر دیتے، تو نہ عید کے لیے اذان ہے اور نہ ہی کسی اور نماز، 5 وقتہ نماز اور جمعہ کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ البتہ کسوف اور خسوف کی نماز کے لیے الصلاۃ جامعہ، کیا کہے گا مؤذن؟ اعلان کرے گا الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز ہونے والی ہے، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز ہونے والی ہے، تو کہے گا الصلاۃ جامعہ۔ یہ کسوف اور خسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے لیے جو ہے الصلاۃ جامعہ کا اعلان کیا جائے گا، اذان نہیں کہی جائے گی۔ اور عیدین میں نہ تو اذان کہی جائے گی نہ ہی الصلاۃ جامعہ کہا جائے گا، امام آئے گا سیدھے تکبیر تحریمہ کہے گا اور نماز شروع کر دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، لہذا سنت اذان میں کیا ہے کہ اذان دیتے ہوئے دونوں شاہد کی انگلیاں کانوں کے اندر ہوں۔ عام طور سے آج مصریوں کا فیشن آ گیا ہے، یا تو ایسے رکھ لیتے ہیں لوگ یا ہاتھ چھوڑ کر کے اذان کہتے ہیں، یہ سنت کے منافی ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر اذان کہنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور ایسے گانے والوں کی طرح کان پر ہاتھ رکھ لینا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے کہ دونوں شہادت کی انگلیاں کان کے سوراخ میں ہوں، دونوں شہادت کی انگلیاں یہ دونوں کان کے سوراخ میں ہوں۔ یہی جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اذان میں رہا، جیسے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے اور امام ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کی۔ ایک سنت حضرت بلال کی سنت، حضرت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ان کو سکھایا تھا نا، اللہ کے رسول کے سامنے اذان دیتے تھے نا، تو انگلیاں ڈال کے اذان دیتے تھے، اس کا مطلب ایکسپٹ کر لیا۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت جو ہے مؤذن کیا کرے گا؟ حی علی الصلاۃ کے وقت منہ جو ہے اپنا چہرہ، سینہ نہیں، سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور چہرہ جو ہے دائیں طرف پھیرے گا۔ حی علی الفلاح کہتے ہوئے چہرہ بائیں طرف پھیرے گا، اور یہ پھیرنا جو ہے یہ بھی اذان میں سنت ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم۔ یہ بھی آج ائمہ جو ہے لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد کے بعد جو ہے کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت۔ اولاً تو مسجد کے اندر اذان دینا ہی خلاف سنت ہے، سن لیجیے، مسجد کے اندر اذان جو آج ہو رہی ہے خلاف سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر اذان نہیں ہوتی تھی، بہت سی چیزیں رائج ہو گئی ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے مسجد کے اندر اذان دینا۔ حضرت بلال مسجد کے اندر سے اذان نہیں دیتے تھے، مسجد کے باہر، مسجد کے اوپر کوئی جگہ بنوائی ہے اور اوپر چڑھ کر کے، منارہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ یہ منارے کہاں سے شروع ہوئے تھے؟
منارے اسی لیے مسجد میں بنائے گئے تھے کہ ہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان دے، تاکہ جہاں تک آواز بھی نہ پہنچے تو اس کی شکل دیکھ کر، اس کی حیت دیکھ کر، اسی لیے یہ طریقہ بتایا گیا، چہرہ پھیرنے کو بتایا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے اذان دے رہا ہے۔ تو حضرت بلال جو ہے مسجد کے اندر سے اذان نہیں دیتے، کہتے ہیں آج لاؤڈ اسپیکر ہو گیا اور ضرورت پوری ہو جاتی، اگر کہربا بند ہو جائے، بجلی کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تو مسجد والے ہی سنیں گے اذان کی آواز، مسجد کے باہر تو نہیں جائے گی۔ اسی لیے جس طرح اتنا سارا اہتمام کرتے ہیں، مینارے بنا لیتے ہیں، یہ بنا لیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں، آپ اوپر ایک جگہ بنائیے اذان کے لیے جہاں مؤذن کھڑے ہو کر کے اذان دے اور سب دیکھیں، اور وہاں بھی اسپیکر لگا دیجیے، سامنے بھی اسپیکر ہو، دائیں بھی اسپیکر ہو، بائیں بھی اسپیکر ہو، تاکہ جو ہے وہ سنت کے مطابق دائیں جو ہے رخ کرے اور بائیں رخ کرے، سنت کے مطابق اذان ہو اس کی، اور کہربا ختم بھی ہو جائے، بجلی کٹ جائے، تب بھی اس کی شکل اور حیت کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں اذان دے رہا۔ یہ حکمتیں تھیں۔ تو اس طرح سنتوں کو جو ہے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، سنتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اس طرح ہیلے اور بہانے سے جو ہے سنتیں آج مردہ ہو رہی ہیں۔ جمعہ کی اذان میں بھی باہری دی جاتی ہے۔ ہاں، جمعہ کی اذان بھی باہری دی جائے گی، وہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر جو اذان دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ جو آج کل امام کے سامنے ہی کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ ارے بھائی اسی لیے تو حضرت بلال وہاں رہتے تھے اور آتے تھے جو ہے دوڑتے ہوئے، وہاں سے چل کے آتے تھے، باہر اذان ہوتی تھی۔ بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیتے تھے، بغل میں مسجد نبی تو پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی کھڑے ہو جائے، اوپر چھپر پڑی ہوئی تھی، تو بغل میں ایک مکان تھا، اس مکان پہ چڑھ کر اذان دیتے تھے حضرت بلال۔ ایک مکان تھا، اس مکان کے اوپر چڑھ کر کے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ تو مسجد کے اندر اذان دینا اور یہ جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ تو لیکن یہی آج کل ہم تعویل کر لیتے ہیں نا بھائی، لاؤڈ اسپیکر سے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے تو کان میں اذان، یہ تو آواز بلند کرنے کے لیے تھی، اس لیے اب اس کی بھی ضرورت نہیں، اور ادھر ادھر پھرتے تھے تاکہ آواز جائے، اب اسپیکر کی وجہ سے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ادھر پھریں گے تو اسپیکر میں آواز نہیں آئے گی برابر۔ بھائی ایک اسپیکر لگا دے تو 3 اسپیکر لگائیے نا دونوں طرف، ایک ادھر ایک ادھر ایک سامنے، تاکہ آواز پہنچے۔ ہاں، اور یہاں پہ رہتا ہے تو سب ہر جگہ آواز جاتی ہے، تو اور ایجادات میں اور آسان کر دیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس پر تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ بڑے مائک پر منہ رکھ کے نہ پڑھیں۔ ائمہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہاں لگا لو، کھڑے ہو کر اطمینان سے نماز پڑھو، لیکن نہیں اسی پر منہ رکھ کے جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک ان کو تسلی، حالانکہ مسجد کے اندر سنانا رہتا ہے، 1 صف 2 صف رہتی ہے، کوئی بڑی لمبی جماعت بھی نہیں رہتی ہے کہ سب تک مسجد حرام کی طرح آواز پہنچانا ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیا بعض ائمہ کو یہ بیماری لگی ہوتی ہے کہ وہ مائک پر ہی منہ رکھ کے جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک ان کو تسلی نہیں، بھلے اس کے لیے بھی پیچھے ہٹتے ہیں، رکوع کرنا ہوتا ہے، رکوع کا وقت آتا ہے تب پیچھے ہٹ کے پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر جا کے مائک پر منہ رکھ لیں گے، یہ غلط ہے، یہ بلا ضرورت ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں اور بائیں جو ہے چہرہ پھیرنا یہ سنت ہے، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی، اسی طرح اذان دیتے تھے۔ اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ مؤذن ایسا ہو جو اجرت نہ لے اذان کی، ایسا مؤذن ہم اختیار کریں جو اذان پر اجرت نہ لے، تنخواہ نہ لے اذان کی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا، تم ایسا مؤذن رکھو جو اذان پر اجرت نہ لے، جو اذان پر اجرت نہ لے۔ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی جو ہے صحیح حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی
عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا ان کی قوم کا، اور کہا ایسا مؤذن رکھنا جو کہ اجرت نہ لے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایسا مؤذن نہ ملے تو مؤذن اذان ہی نہ ہو۔ تو آج اگر اسی پر عمل کر لیں بھائی ہم ایسے ہی مؤذن رکھیں گے تو بہت سی مسجدیں کوئی مؤذن ہی نہیں ملے گا۔ تو اسلامی معاشرے میں ایسے افراد کا پایا جانا ضروری ہے، ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو للہ فی اللہ اذان دیں۔ لیکن مؤذن کا کام صرف اذان دینا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کے مسجد کی صفائی بھی کرے، ستھرائی بھی کرے، تمام فرش بھی بچھائے، اور وہ نہیں ہے۔ اذان کے لیے صرف اذان کے لیے کہا کہ جو اجرت نہ لیتا ہو، لیکن اب وہ اگر صفائی بھی کرتا ہے، ستھرائی بھی کرتا ہے، تو وہ اجرت کے بغیر کہاں ملے گا؟ ہاں اللہ والے ہیں جو للہ فی اللہ مسجد کی صفائی بھی کرنے والے مل جائیں تو بہت اچھی چیز ہے۔ مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا، جس کو مؤذن رکھا جائے ایسا مؤذن منتخب کریں جس کی آواز طبعی طور سے بلند ہو، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے۔ وَأَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، جاؤ تم بلال کو سکھاؤ۔ یہ کلمہ جب خواب بیان کیا تو کہا جاؤ بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، ان کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ بلند ہے۔ تو مؤذن ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہیے جس کی آواز بلند ہو۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا، اور حضرت بلال اس مکان پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے، اس مکان پر چڑھ کر اذان دیتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ جو ہے اس بغل کے مکان پر کھڑے ہو کر حضرت بلال خاص طور سے فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ اسی سے جو ہے لوگوں نے لیا ہے کہ بلند جگہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے اس کو دیکھا جائے، مؤذن کو نہ آواز پہنچے تو اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ اذان اور یہ وقت ہو گیا نماز کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ تو دیا جائے گا، دعا مانگ تو دیا جائے گا۔ تو وہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا، اسی لیے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، قبولیت کا وقت اذان سے لے کر اقامت تک۔ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اذان کے بعد دعا کی ترغیب دلائی ہے، تو یہ دعا کا وقت ہے، بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا۔ یہ مسند احمد ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے۔ بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی وبا پھیلتی ہے، خاص طور سے ہیضہ ہو، چیچک ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، تو عام طور سے ہمارے یہاں یہ بر صغیر میں انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہاں پر عام طور سے رواج ہے کہ لوگ گھروں میں اذان دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چیز ثابت نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے دفن کرنے کے بعد قبرستان میں بھی لوگ اذان دیتے ہیں، قبرستان میں بھی اذان دیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی ہے۔ یہ سب بدعات اور خرافات ہیں، سنت سے یہ ثابت نہیں۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہیں کہنے چاہیے کہ بہت اچھا کلمہ ہے لاؤ ہم کہیں۔ اللہ کے رسول نے صرف فجر کی اذان میں رکھا ہے، اس لیے صرف فجر کی اذان میں کہیں گے، دوسری اذان میں یہ کلمہ ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں عام طور سے یہ رواج ہے، کیا کرتے ہیں خاص طور سے مغرب میں کہ ادھر اذان ہوئی ادھر اقامت
شروع کر دیتے. دونوں کے درمیان کوئی وقفہ کہتے بہت نازک وقت ہے, بہت ہی نازک وقت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے, بین کل اذانین صلاۃ, بین کل اذانین صلاۃ, ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے. تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو ہر اذان اقامت کے درمیان کم سے کم 2 رکعات پڑھنے کا وقفہ ہونا چاہیے. 2 رکعات جتنے میں انسان اطمینان سے پڑھ سکے. تو یہ مغرب میں اتنا جلدی مچا دینا جیسے ہمارے ہاں یہ غلط ہے. تو یہ کہ اذان پر اکتفا کرو, اقامت کی ضرورت ہی نہیں. اذان دی جاتی ہے باہر کے لوگوں کو بلانے کے لیے, اور اقامت کہی جاتی ہے اندر کے لوگوں کو نماز کے لیے کہ اب نماز شروع ہونے جا رہی ہے, تیار ہو جاؤ. تو باہر کے لوگوں کو آپ نے اعلان کیا, ابھی پہنچے نہیں کہ آپ نے اقامت شروع کر دی ہے, دعوت دیں آپ, اور لوگوں کے آنے سے پہلے ہی آپ کھانا شروع کر دیں. یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو یہ غلط ہے. ابھی فی الحال 10 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے. ہاں بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. خلیج میں یہ جو 10 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے بہت اچھا ہے. امام پہلے 5 منٹ میں آتا, ابھی 10 منٹ میں آتا. ہاں صحیح ہے. تو یہ 10 منٹ کا وقفہ بہت اچھا وقفہ ہے, مغرب میں ہونا چاہیے. کہتے ہیں مغرب کا بہت نازک ہے. اتنا نازک نہیں جتنا ہم نے بنا لیا ہے اس کو. نازک ہے اور نمازوں کے مقابلے میں اس کا وقت مختصر ہے, لیکن اتنا مختصر نہیں ہے کہ اب جو ہے اذان کہیں کہ فوراً اقامت شروع کر دے. اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ 3 لوگ ہوں گے تو اذان دینا چاہیے. میں نے کہا جہاں بھی 3 لوگ آباد ہوں وہاں اذان نہیں. اگر ہم کہیں اپنی جماعت بنا رہے ہیں تو اگر اذان نہیں سنی ہم لوگ نے تو اذان دینا چاہیے, اس کے بعد ہاں اقامت کرنی چاہیے. اس دوران بھی رکنا چاہیے. ہاں نہیں, دیکھیے اذان اور اقامت کے درمیان اگر وہاں کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن تھوڑا کم سے کم 2 رکعت نفل تو پڑھو. سننے جو سنن رواتی میں اس کو تو پڑھو بیچ میں. جیسے ہمارے عام طور سے دوسری جماعت جو کام کرتے ہیں لوگ, یہاں جاتے ہی فوراً دوسری جماعت, حالانکہ سنتیں رہتی ہیں اس کو پڑھتے نہیں چھوڑ دیتے. یعنی پہلی جماعت چھوٹ گئی تو سنتیں بھی نہیں رہیں. یہ غلط ہے. پہلے سنت پڑھو اس کے بعد نماز پڑھو. تو سنتوں پڑھنے کا وقفہ ہونا چاہیے. بلکہ یہ کہ آپ تنہا ہیں تب بھی اذان و اقامت کریں گے. آپ تنہا ہیں کہیں تب بھی آپ اذان, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو اپنے ریوڑ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے کر کے چلا رہا ہے بکریوں کو, اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو اذان کہتا ہے, پھر اقامت کرتا ہے, پھر نماز پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے. تو تنہا بھی ہوں تب بھی انسان کو اذان اقامت کا اہتمام کرنا چاہیے. کہتے ہیں صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے. یعنی فجر میں 2 اذانیں, پہلی اذان اور دوسری اذان. تو یہ پہلی اذان جو ہوگی وقت سے پہلے ہوگی, لیکن اس کو اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا دونوں اذانوں میں. اذان اول میں اذان ثانی میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں, کیونکہ اس اذان کا جو مقصد حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تاکہ جو تہجد پڑھنے والے تھے وہ آرام کر لیں تھوڑا, اور جو سو رہے تھے وہ جاگ جائیں, اور جن کو روزہ رکھنا ہے وہ سحری کر لیں جلدی سے. یہ مقصد تھا پہلی اذان کا کہ جو لوگ تہجد میں اب تک تھے وہ تھوڑا سا آرام کر لیں, اور جو لوگ سو رہے تھے وہ بیدار ہو جائیں, جن کو سحری کھانا ہے وہ سحری کھا لیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان نہیں کہہ دیتے. اور دونوں کے اذان میں فاصلہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال اترتے تھے, حضرت عبداللہ بن مکتوم چڑھتے تھے اذان کے لیے. اذان دے کر وہ اترتے تھے, یعنی بہت کم فاصلہ تھا, تھوڑا سا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اذانوں کے اندر اتنا لمبا فاصلہ جتنا آج کل ہوتا ہے اتنا لمبا فاصلہ دونوں اذانوں میں نہیں ہوتا. تھوڑا سا وقفہ جتنے میں آپ آسانی سے جو ہے سحری کر لیں, تیاری کر لیں, بس. اتنا لمبا وقفہ نہیں تھا جو عام طور پر تہجد کی اذان
یہ تہجد کی اذان نہیں ہے، جس کو عام طور سے تہجد کی اذان لوگ کہتے ہیں، کہ تہجد کی اذان نہیں ہے، یہ تہجد پڑھنے والوں کو آرام پہنچانے کی اذان، کہ جو تہجد پڑھ رہے تھے وہ تھوڑا آرام کر لیں، جو سحری کھانے والے ہوں سحری کھا لیں، جو سو رہے تھے وہ جاگ جائیں، نماز کی تیاری کر لیں تاکہ تکبیر اولیٰ ان کی چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ فجر کے وقت زیادہ ٹائم چاہیے نا، فجر کے وقت جو ہے زیادہ ٹائم چاہیے، قضاء حاجت ہے، تیاری ہے، سو کے اٹھا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ پہلی اذان کہی گئی تھی، وہ تہجد کی اذان نہیں ہے، اس کو تہجد کی اذان کہنا یہ صحیح نہیں۔ ہاں کم ٹائم ہے، ہاں جا کے اتریں گے کیا کھائیں گے سب یہ؟ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل وہ چڑھنے اترنے کا، کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت عائشہ کے یعنی دونوں کے درمیان کوئی زیادہ لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہوتا تھا، میں تو اذان اقامت کی وہ اذان اقامت کی دونوں اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نہیں، دونوں اذانوں میں نہیں، پہلی اذان میں نہیں کہ دوسری اذان میں۔ کہتے ہیں جو ہے تو کہتے ہیں صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا آرام کی طرف لوٹ آئے اور سونے والا نماز فجر کے لیے خبردار ہو جائے۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، اور وہ فرض نماز جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے، یعنی امام کو چھوڑ کر آپ الگ سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی جائے تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو رواج ہے عام طور سے کہ فجر میں اذان ہو جاتی، اقامت ہو جاتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو پہلے سنت پڑھتے ہیں، پہلے سنت پڑھ لیں گے، اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوں گے، یہ غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو گئی تو اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے، امام کے ساتھ جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، امام کی مخالفت یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ عام طور سے بیماری ہے ہمارے ہاں، اور اس کو ہم مذہب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جو چیز اپنا الٹا سیدھا عمل کرے اس کو ہم مذہب کو متہم قرار دے دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ایسے، بھائی ہمارا مذہب الگ ہے، حالانکہ مذہب اس سے بری ہے، مذہب اس سے بری ہے۔ اگر صلاح میں کھڑے ہیں، آخری رکعت ہے اور اقامت سٹارٹ ہوگی، نماز چھوڑ ہاں مطلب آخری رکعت میں اگر آپ ہیں، دیکھیے اگر آپ پوری رکعت باقی ہے تو آپ توڑ کر کے شامل ہو جائیے، آپ رکوع پہنچ چکے ہیں تو ہم کہیں گے جلدی سے سجدہ کر کے سلام پھیر دیں اگر اتنا وقت ہے آپ کے پاس تو، ورنہ جو ہے آپ اگر نہیں وہ رکعت جانے کا خطرہ ہے تو آپ توڑ دیجیے، نماز توڑنے کے لیے سلام کرنا چاہیے، نہیں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں رواج ہے کہ نماز توڑنی ہوتی ہے تو لوگ دائیں بائیں کھڑے ہیں تبھی السلام علیکم السلام علیکم، نہیں کوئی سلام کوئی ضروری نہیں، جس حالت میں اسی حالت میں توڑ کے چلے جائے۔ وہ نماز کو بعد میں ہاں؟ پوری کیا ہے، کیا کس کی کس چیز کی؟ ہاں زور سے بولیے نا، نماز توڑنے کے بعد نماز توڑنے کی دلیل ہے، نماز توڑنے کی دلیل ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اللہ کے رسول نے کندھا پکڑا، کہا صلاتان معاً صلاتان معاً، اقامت ہو گئی فجر کی، آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھیں ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کا کندھا پکڑا اور کہا ہلایا اور کہا صلاتان معاً صلاتان معاً، کیا ایک ساتھ دو نمازیں پڑھو گے، ایک ساتھ دو نمازیں پڑھو گے؟ سمجھے؟ تو جب اقامت ہو گئی تو نماز توڑ دینا چاہیے، اور توڑنے کے لیے سلام نہیں ثابت ہے، سلام کہنا ثابت کسی بھی حدیث سے روایت سے نہیں ہے کہ سلام جب نماز توڑنی ہو تو سلام پھیرو۔ مصنف نے کچھ کہا ہے اس کے بعد، ہاں
मुसन्निफ ने क्या कहा? अगर आदमी सुन्नतें वगैरह तोड़कर फर्ज में शामिल होता है हाँ, तो उसे वो सुन्नतें दोबारा पढ़नी होगी, ताहम पढ़ी हुई रकात का सवाब मिल जाएगा। अगर वो जमात की परवाह करते हुए सुन्नतें जारी रखे तो फिर नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम वाला मुहावरा पूरा हो जाएगा। ज़्यादा नमाजियों को चाहिए कि अगर वो तशहुद के करीब ना पहुँचे हुए हों तो फ़ौरन सुन्नतें तोड़कर जमात के साथ शामिल हो जाएं। समझ बताए? तो नफिल नमाज होते हुए सुन्नत नहीं पढ़नी चाहिए, फर्ज के होते हुए सुन्नत नहीं पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी। आपने अजान 1 मरतबा दिलवाई और हर नमाज की इकामत अलग अलग कहलवाई। तो अगर कहीं सफ़र में हैं और 2 नमाजें जमा करनी हैं तो 1 अजान और 2 इकामत। अजान 1 होगी, इकामत 2 करेंगे, क्योंकि अरफात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान 1 दिलवाई और इकामत ज़ोहर के लिए अलग और असर के लिए अलग इकामत कहलवाई। इस हदीस से ये जो है सही मुस्लिम की रवायत है, इससे मालूम हुआ कि अगर इंसान को 2 नमाजें जमा करके पढ़नी है तो 1 अजान काफ़ी है, लेकिन इकामत दोनों के लिए अलग अलग होगी। यहाँ तो अरफात में बैठ कर पहुँच कर भी जमा बैन सलातैन नहीं करते लोग। ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त पढ़ते हैं, असर को असर के वक्त पढ़ते हैं। वहाँ भी सुन्नत से इतनी बेजारी लोगों को है कि अरफात के मैदान में भी जो है 2 नमाजें इकट्ठा करने को जायज़ नहीं समझते। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का यही तरीक़ा रहा है। हमने फरमाया जब इकामत करी जाए तो सब में शामिल होने के लिए ना भागो, बल्कि वक़ार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज इमाम के साथ पालो वो ठीक है, और जो रह जाए उसे बाद में पूरा करो। यानी इकामत हो गई, आप दौड़ते हुए आए, इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला तातूहा व अंतुम तसअऊन। जब नमाज की इकामत हो जाए तो तुम दौड़ते हुए मत आओ। वातूहा व अंतुम तमशून, बल्कि तुम चलते हुए आओ। वअलैकुमुल वक़ार वस्सकीना, तुम्हारे ऊपर वक़ार और सकीनत चाहिए, एहतराम मस्जिद का, वक़ार के साथ आओ। मा अदरकतुम फसल्लु, जो मिले पढ़ लो। वमा फातकुम फातिमु, जो रह जाए उसको पूरी कर लो। आप घर से निकल चुके, आप नमाज में लिख दिए गए कि नमाज पढ़ रहे हैं, और आप जमात की नीयत से निकले हैं, नीयत के मुताबिक आपको जमात का सवाब मिल जाएगा। गरचे जमात न मिले, गरजे जमात न मिले तब भी जमात का सवाब इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत आपको मिल जाएगा। इसलिए दौड़ने की जरूरत नहीं है और दौड़ना जायज भी नहीं है। मस्जिद की तरफ दौड़ करके आना ये जायज नहीं। उससे क्या होता है, एक तो वक़ार खत्म हो जाता है, एहतराम मस्जिद का खत्म होता है, आपकी नमाज खुद असरअंदाज होती है। आप आएंगे तो हाँफते हुए नमाज में खड़े होंगे, खुशू खुजू आपका खत्म हो जाएगा, और बगल वालों का भी खुशू खुजू, उनके नमाज में भी खलल डालेंगे आप। इसलिए जो है ये तरीका सिखाया गया कि आप चलते हुए आइए, एहतराम के साथ, अदब के साथ आइए मस्जिद की तरफ। अब मुदीर के कमरे में जाना हो तो कैसे जाते हैं? ऑफिस में जो काम करने वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। कोई दौड़ते हुए जाता है? हाँ, कि भाई कदम में आहट ना आने पाए। तो ये अल्लाह का दरबार है, वहां जा रहे हैं, इसलिए वक़ार और सकीनत के साथ जाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बिलाल रात के वक्त अजान देते हैं, बस तुम खाओ और पियो। बिलाल की अजान सुनकर सहरी खाना ना छोड़ो, जो खाने का वक्त है। समझे? तो ये कौन सी अजान थी? वो पहली अजान, जिसको फजर की पहली अजान कहा जाता है। तो इस अजान का मकसद पहले भी वाज़ेह हो चुका कि जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं वो आराम कर लें, जो सो रहे थे अब तक वो जागे, तैयारी करें, जिनको रोज़ा रखना है वो सहरी
سے فارغ ہو جائیں۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی جو ہے اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس پہلی اذان کی حکمت یہ ہے کہ بلال کی اذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا نماز فجر کی تیاری کے لیے کچھ آرام کر لے اور جو سویا ہوا ہو وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہو جائے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے بخاری مسلم کی بات۔ اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث ہے۔ یہ مطلب یہ کہنے کا یہ نہیں کہ وہ چڑھتا تھے اترتے، مطلب یہ ہے کہ وقفہ مختصر ہوتا تھا، لمبا چوڑا وقفہ نہیں تھا۔ ایک شخص اذان سن کر مسجد سے نکلا، مسجد میں ہے انسان، اذان ہو گئی تو پھر مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں، نماز پڑھ کر ہی جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد سے نکلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اذان سن کر مسجد سے بھاگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ جب اذان کے وقت آپ موجود تھے مسجد میں تو اب نماز پڑھ کر کے جائیے، پہلے مت بھاگیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کرے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو نماز کا ارادہ کیا، قصد سے نکل چکا تو نماز ہی پڑھ رہا ہے گویا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے دے رکھا، صرف ارادے پر، صرف نیت پر۔ آپ گھر سے نکل چکے، آپ نماز میں لکھے جا رہے ہیں۔ حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کیا نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد امام باتیں کر سکتا ہے؟ اقامت ہو گئی، مؤذن نے اقامت کر دی تو امام کیا کسی سے بات کر سکتا ہے؟ یا جیسے ہمارے یہاں ہے کہ جیسے وہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کا امام صلی اللہ اکبر، یہ عام طور سے ہے۔ حنفی مسجدوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہاں امام مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، امام صاحب کہتے اللہ اکبر، ابھی اقامت پوری بھی نہیں ہوئی کہ وہاں تکبیر تحریمہ جلدی سے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ اقامت کے بعد امام کا کام ہے صف درست کرے۔ اللہ کے جو ہے صفوں کے بیچ میں بھی گھس جاتے تھے، پکڑ پکڑ کر بندھا درست کرتے تھے۔ حضرت عمر کا یہی معمول تھا، خلفائے راشدین کا یہی معمول تھا، جب صف درست ہو جاتی تھی تب تکبیر تحریمہ کہتے تھے، یعنی اقامت ہو گئی فوراً تکبیر تحریمہ کہو نہیں، بلکہ صفیں درست کرواتے تھے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت جو ہے ثابت بنانی سے پوچھا کہ جو ہے امام کیا باتیں کر سکتا ہے اقامت کے بعد، تو انہوں نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اقامت ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا۔ تو امام کسی سے بھی بات کر سکتا ہے، بات چیز سے مانے نہیں، کوئی ضرورت ہے کوئی پوچھ لیا، کوئی سوال کر لیا تو جواب دے سکتا، کوئی ضرورت ہے، یا کسی کو صف میں متنبع کرنا ہے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، اس کو درست کرنا، اس سے بات کرنا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی۔ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی، لوگوں نے صفیں برابر کر لیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ میرے بھائی سوچیں اگر آج امام صاحب ایسا کریں تو دوسرے دن ان کو مل جائے گا پروانہ۔ اس کو بال بھی پڑھنا یعنی صحابہ دیکھیے کھڑے رہ گئے اس وقت تک جب تک آپ غسل کر کے
واپس نہیں آئے، قربان جائیے صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری. یہ نہیں پڑھ لیے بھاگ چلو. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو بھائی تم پڑھا دو میں آتا ہوں جاتا ہوں. تو آپ حالت جنابت میں تھے لیکن بھول گئے. انبیاء سے بھول چوک ہوتی ہے، نبی بھول سکتا ہے کیونکہ بشر. انما انا بشر، کہتے تھے کہ میں بشر ہوں. انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو مجھے بھی بھول لگ جاتی ہے. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. قربان جائیے. تو بشر کا خاصہ ہے بھولنا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے نہیں تو مسئلہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اگر آپ بھولتے نہیں تو مسئلہ کہاں سے معلوم ہوتا ہمیں؟ یہ تو آپ نے صحابہ سے کہا کھڑے رہو اپنی جگہ. پھر گئے، غسل کیا، غسل کر کے آئے اور نماز پڑھائی. آپ نے کہتے ہیں سر سے پانی ٹپک رہا تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں ٹوپی امامہ سب باندھ کے، تو بھائی اگر آپ امامہ باندھ کے یہ نماز پڑھائے ہوتے تو پانی ٹپکنے کا کیا سوال تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سر ننگا تھا. کہتے آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو اگر امامہ لپیٹے ہوتے تو صحابہ کہاں سے دیکھتے کہ پانی ٹپک رہا ہے، کہ جو امامہ خود جذب کر لیتا. تو جو اتنا لازم کر دیتے ہیں کہ نہیں امامہ ہونا چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اسی حالت میں آئے اور نماز پڑھائی آپ نے. تو یہ بعض احکام تھے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور بہت سی بدعتیں ہیں اذان اور اقامت کی، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گا. اور اب وقت کافی ہو چکا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.